فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ باہر سے گھوم کے جب گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بکری کے بچے کی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا، چاہے اس کے چوکیدار کھڑے ہوں، پہرےدار کھڑے ہوں، بندوقیں اور ہتھیار لے کے کھڑے ہوں، کسی کو نظر نہیں آتا، یہ بندے کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو گھر سے باہر دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ ہتھیار سمایا تھا کہ باقی سارے ہتھیار تیرے اپنی جگہ پر، لیکن تو یہ ہتھیار تھام لے، جب تو نے اپنے گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، تو دعا پڑھ لے، بسم اللہ فرجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا، یہ وہاں سے ناکام نامراد واپس لوٹ جائے گا، یہ تیرے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تیرے گھر کے دروازے تو نے لوہے کے بنائے ہیں، لکڑی کے بنائے ہیں، کسی چیز کے بنائے ہیں، تو جس قدر ان کو تالے چڑھا لے، قلف چڑھا کے ان کو بند کر دے، لیکن تو اس کو نہیں روک سکتا، یہ پھر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ تیرے گھر کے اندر یہ داخل نہ ہو؟ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے، اگر دروازہ لگا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دے، دروازے کی کنڈی ہے بسم اللہ پڑھ کے تو کنڈی کو بند کر دے، دروازہ نہیں ہے، کوئی چیز تجھے میسر نہیں آتی، کھلا ہوا دروازہ ہے تو کوئی تنکا اٹھا بسم اللہ پڑھ کے اس کو رکھ دے، اس کی مجال نہیں ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے رکھی ہوئی لکڑی کو کراس کر کے تیرے گھر میں داخل ہو۔ ہتھیار ہے یہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو یہ ہتھیار تھما رہے ہیں کہ یہ ہتھیار مضبوطی سے تھام کے رکھو ان کو۔ برتن گھر کے اندر پڑے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، برتن ہمارے گھروں کے اندر اکثر اس طرح کھلے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام کا وقت ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بلا کے رکھو، باہر نہ چھوڑو، باہر شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی باہر سے آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر بسم اللہ پڑھے بغیر دروازہ تم نے بند کیا ہے یہ پھر بھی داخل ہو جاتا ہے، بند دروازے کے اندر سے بھی آ جاتا ہے، آ کر یہ چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے برتن پڑے ہوئے ہیں، ننگے پڑے ہیں، برتنوں کو ڈھکا ہوا نہیں ہے، دھلے ہوئے برتن نہیں ہے، یہ باقی پیچھے آنے والی جماعت کو بھی، باقی سب کو بھی آواز دیتا ہے آ جاؤ، اپنی خوراک گھر کے اندر موجود ہے، آ جاؤ، سب کا گزارا ہو جائے گا، رہنے کی جگہ بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہے، یہ رات وہاں بسر کرتے ہیں، اور جس گھر میں دشمن آ کے رات بسر کرے اس گھر کی پھر خیر کیا ہوگی، اس گھر کے اندر تو پھر دشمن کے باہر چلیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر باہر سے آنے والا یہ مرد ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا ہے، شیطان ناکام ہو گیا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا، یہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگر وہ بھول گیا ہے یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، آگے میری ماؤں بہنوں نے اپنے برتنوں کو صاف کر کے ڈھانپ کے رکھا ہے، اگر برتن سیدھے پڑے ہیں کسی برتن کا ڈھکن نہیں ہے، فرمایا کوئی چیز اٹھا کے، کوئی تنکا اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر رکھ دیا ہے، جس جگہ پر بسم اللہ پڑھی جائے گی اس جگہ پر شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ کھانا منگواتا ہے، کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کھانا بھی اس کے پاس آ گیا، پانی بھی آ گیا، کسی نے شوق کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی رکھ لی، اپنی چائے بھی منگوا کے رکھ لی، اگر بغیر بسم اللہ پڑھے یہ کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، اپنے منہ سے نکال کے واپس اس پلیٹ کے اندر ڈالتا ہے، یہ شیطان جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ منہ سے نکالا ہوا یہ انسان کھاتا ہے، پھر یہ اس کی رگوں کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، پھر یہ اس کو تکلیفیں دیتا ہے۔ فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، جب یہ ہتھیار سنبھال لو گے، اس ہتھیار کو چلاؤ گے، اس کو استعمال کرو گے، شیطان تمہارے ساتھ نہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے گا، نہ تمہارے ساتھ پانی پی سکے گا، یہ تم سے دور بھاگ جائے گا۔ یہ بندہ نماز میں آتا ہے، آ کے کھڑا ہے نماز میں، کاروبار یاد آ گیا، یہ دکان میں گھوم رہا ہے، یہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، کھڑا مسجد میں ہے، امام قرات کر رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں، دماغ اس کا یہاں حاضر نہیں ہے، دماغ اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایسے میں تم کیا کرو،
تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہیں رب نے ہتھیار دے دیا ہے. اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تم نماز کے اندر کھڑے ہو، خیالات ادھر ادھر چلے گئے، دل کے خیالات یہ انسان کے کہیں اور بھٹک گئے، تو تم کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو. کیسے؟ فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ اپنی بائیں سائڈ پر تھتکار دو، یہ شیطان تم سے دور ہو جائے. یہ ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. چیلنج رب کے سامنے کھڑا ہو کے کر کے آیا ہے. رب نے ہمیں بتایا ہے کہ تم یہ ہتھیار اپنا لو، جب بھی یہ تمہارے اوپر حملہ کرے تم اپنے آپ کو میری پناہ میں دے دو. جب تم میری پناہ میں دے دو گے پھر میں اس کا منہ کالا خود ہی کر دوں گا. آج مسلمان گھرا ہوا اس لیے ہے، نماز کے اندر وسوسے ہیں، نماز کے اندر خیالات ہیں، اس کے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، اس کے بچے بیمار ہیں، اس کی بیوی بیمار ہے، خود کئی ایک مشکلات کا شکار ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہم نے ان ہتھیاروں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ چند دعائیں ہیں جو ہم نے یاد کرنی ہے. اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا ہے کہ پھر تم اپنے دشمن کے وار سے بچ جاؤ گے.